اپنا آفس ہے اور وہ اپنے آفس میں رہ کر کام کرتا ہے، وہ اپنے آفس میں رہ کر کام کرتا ہے، اور روح القدس اپنے آفس میں رہ کر کام کرتا ہے۔ باپ کے جلال میں جب خدا آئے گا تو پھر اور کام ہوگا، لیکن جب اپنے جلال میں آئے گا تو پھر اس کا کام جو ہے متی 25واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اپنے جلال کے تخت پر وہ بیٹھ جائے گا۔ اگلا نقطہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اس کو میں نے کلیئر کر دیا ہے، آگ آ کر ہمارے کاموں کو زہر کرے گی، وہ آگ، اور وہاں پر صاف لکھا ہے دوسرا تھسالونیکیوں پہلا باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے، اور جب خداوند اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، قوی فرشتوں، زورآور فرشتوں، طاقتور فرشتوں کے ساتھ آسمان سے بھڑکتی آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لیا جائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ کلام واضح فرماتا ہے، جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے وہ بدلہ لے گا۔ اگر آپ نومینل کرسچن ہیں تو اپنے آپ کو حقیقی طور پر خدا کی تابع کریں۔ بہن مریم کو اٹھا دیں، بہن کملا، ہاللیلویہ۔ اگلا نقطہ، 5واں، بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ، 5واں اس کی آمد کا 5واں انداز، بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ۔ متی 24واں باب اس کی 30ویں آیت، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھے گی۔ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی زہرا آمد جو ہے وہ معمولی آمد نہیں ہوگی، اور اس کی آمد کا چرچا اور اس کی آمد کا شور اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ جنہوں نے اپنے وقت کو گما دیا، جنہوں نے اپنا وقت ہاتھ سے گما دیا، پچھتائیں گے، پچھتائیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور چھٹا اس کی آمد کا جو انداز ہے وہ ہے جسمانی صورت میں، جیسے وہ اٹھایا گیا اسی طرح اسی صورت میں آئے گا، جیسے وہ اٹھایا گیا اسی صورت میں وہ واپس آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب نہیں ہوا، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی اور شخص تھا، وہ زندہ اٹھا لیا گیا، لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے خدا یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر چڑھا، اور اس کا خون بہا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اپنے قول کے مطابق باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، اور پھر وہ مردوں کا انصاف کرنے کے لیے، ان کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ خدا یسوع مسیح عدالت کرنے کے لیے، زندوں کی عدالت کرنے کے لیے، مردوں کی عدالت کرنے کے لیے وہ
آئے گا، جیسے وہ گیا تھا ویسے ہی وہ واپس آئے گا۔ اعمال پہلا باب 9 آیت سے 11 آیت تک اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ آئے، یہ کہہ کر وہ اسے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے اس کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اس کی آمد کا انداز کتنا نرالا انداز ہے۔ اگلا نقطہ جو ہے اس کی آمد کے انداز کا، وہ ہے بڑی للکار اور مقرب فرشتہ کے ہمراہ، بڑی للکار اور مقرب فرشتہ کی للکار کے ساتھ۔ پہلا تھسالونیکیوں 4:16 میں لکھا ہے، کیونکہ خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور اس کے بعد جو ہم زندہ ہیں۔ اس لیے اے میری بیٹیوں، کلام کہتا ہے ان باتوں کے لیے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، آپ کا باپ آپ سے پہلے جی اٹھے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ جدائی جو ہے یہ عمر بھر کی جدائی نہیں، یہ جدائی تو چند لمحوں کی جدائی ہے، اور آپ کا باپ آپ سے پہلے جی اٹھے گا، اور آپ اس آمد میں اپنے باپ کو اپنے ساتھ ہی دیکھیں گے، زندہ ایماندار اور مردہ ایماندار۔ یاد رکھیں وہ ایماندار جو مسیح میں سو گئے، جب للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز آئے گی تو ایک زبردست سما ہوگا، مردے بھی جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے ان کے بدن بدل جائیں گے، یہ خاکی بدن آسمان پر نہیں جائیں گے، ایک عجیب سما ہوگا۔ مردہ ایماندار جو آج سے بہت دیر پہلے مسیح میں سو گئے، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھیں گے، اور زندہ ایمانداروں کے جسم بدل جائیں گے، اور سارے اڑ کر ہوا میں استقبال کریں گے، اور پھر ہم اپنے ان بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، والدین کو پہچان سکیں گے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا باپ ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا خاندان جب خداوند یسوع مسیح آئے تو پوشیدہ آمد میں اٹھا لیا جائے؟ پوشیدہ آمد میں یاد رکھیں، پوشیدہ آمد میں جو اٹھایا جائے گا وہ اچھا رہے گا، اس کے بعد تو ہزار ثانی کا دور شروع ہو جائے گا۔ کلیسیا، ایک میں نے پوائنٹ رکھا ہے، آگے جا کر ہم دیکھیں گے کیا کلیسیا مصیبت میں سے گزرے گی۔ اس کی آمد کا انداز عجیب ہی ہوگا۔ میں نے بیان کر دیا کہ وہ اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے گا۔ اس کی آمد کا انداز، وہ چھوڑ کے نہیں آئے گا، وہ سسٹر ایلس کو نہیں چھوڑ آئے گا، پاپا اچھا سسٹر جی تسی اپنے کمرے چ رہو تو میں نٹ کے دوجے نے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ سب ایماندار یسوع مسیح کے ساتھ، بھائی ایمانویل یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر سواری کرتے ہوئے ان لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے آئیں گے جنہوں نے یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول نہیں کیا۔ ہم اپنا ڈنکا جو ہے وہ بجا رہے ہیں۔ وہ ایک پیچھے آیت لکھی ہے، بھائی ولیم جو بلو بینر پہ آیت لکھی ہے، ذرا اس کو زور سے پڑھیں، کیا لکھا ہے؟
मेरी सब बातों को जो मैं तुझसे कहूँगा अपने दिल से कबूल कर और अपने कानों से सुन। अब उठ और सीनो यानी अपनी कौम के लोगों के पास जा और उनसे कह खुदा जो फरमाता है खा वो सुने खा ना सुने। खा वो सुने खा ना सुने। हमारी ड्यूटी है कि हम कलाम का बीज बोते चले जाएं। आगे हमारी ड्यूटी खत्म। हमारी ड्यूटी यहाँ तक है। ये सामने क्या लिखा है? बैन कमला जरा ऊंची आवाज से पढ़े क्या लिखा है सामने। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते और प्यास से जी और अवाम प्यास से मरते हैं, जलते हैं। मरते भी हैं और जलते भी हैं। जो जलता है वही मरता है। याद रखें, जो जलता है वही मरता है और जो जलता नहीं वो मरेगा कैसे। शम्मा जलती है और फिर खत्म हो जाती है। खादम जलता रहता है, जलता रहता है, अपने आप को शिकंजे में खींचता रहता है और खींचते खींचते एक आता है कि वो अपने मालिक के पास चला जाता है। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अवाम प्यास से जलते हैं। आज कौन उन लोगों की प्यास को बुझाने के लिए जाएगा और उनको यही पैगाम देगा? यीशु मसीह जल्द आने वाला है। कौन 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 जाएगा? जो जाएगा और बयान करेगा कि यीशु आने वाला है। अपने हाथों को उठाएं, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। याद रखें ये कमिटमेंट है। अगर आप ने इस नींव पर भूसे का रदा रख दिया, लकड़ी का रदा रख दिया, घास का रदा रख दिया तो जल जाएंगे, जल जाएंगे सारे। हालेलुया। भाई असलम से दरख्वास्त है सामने आए और इस सारी कमिटमेंट के लिए जो इन्होंने की है कि ये उन लोगों के पास जाएंगे जो प्यास से मरते हैं। दुआ करें ताकि खुदा उनको फजल दे और कुव्वत दे ताकि इस कमिटमेंट पर कायम रहें। फिर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारी आंखें बंद हो जाएं। गो खो माथा का साखा की पोरी था लाटा। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम तेरी सितारिश करते हैं कलाम के लिए। जबकि खुदा तू उतरा हुआ है अपने लोगों को बरकत देने के लिए, अपने कलाम के उन गहरे राजों और भेदों को खुदा लोगों तक पहुंचाने के लिए और उससे बरकत पाने के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। और खुदा इस खास वक्त के लिए जबकि खुदा तेरे लोगों ने तेरे हुजूरी में तेरे सामने इस चीज का इकरार किया है और ताकि खुदावंद वो इस कलाम की खुशबू को उन लोगों तक लेके जाएंगे जो भूखे और प्यासे तेरी खुदावंद कलाम से बेबहरा और खुदावंद दूर दूर है उन तक तेरी खुशबू को पहुंचाएंगे ताकि कोई जिंदगी ऐसी ना हो जो खुदावंद तेरे कलाम की और सच्चाइयों को ना जान सके, तेरी खुशबू को ना ले सके। खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ जबकि तेरे लोगों ने इस तेरे सामने अहद किया है तो बानी इन पर अपने बड़े फजल को अंदेश दे ताकि खुदावंद तेरी इस मर्जी को और तेरे कलाम को दूसरों तक लेके जा सके और उससे सारा जलाल तेरे इस्लाम को मिल जाए। अपने लोगों को कुव्वत दे, जोर दे, बरकत दे ताकि खुदावंद उस कुव्वत और जोर से खुदावंद तेरी खुशबू को लेकर दूसरों तक पहुंचा सके। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो। इसी के पाक और खुदा नाम का तशरीफ रखें। उसकी आमद का अंदाज
اپنے سب مقدسوں کے ساتھ، سب مقدسوں کے ساتھ، پہلا تھسالونیکیوں 30 باب 13 آیت میں لکھا ہے تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے، کیا کرے؟ مضبوط کر دے، جب ہمارا خدا یسوع مسیح اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہریں، بے عیب ٹھہریں۔ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے۔ آپ کے لیے جو دعا کی گئی ہے، اب آپ کے لیے دعا کی گئی ہے کہ آپ نے جو خداوند کی حضوری میں اس کمٹمنٹ کو کیا ہے، اس عہد کو کیا ہے، خدا آپ کے دل کو مضبوط کر دے، آپ کا دل ڈرنے نہ پائے، آپ کہیں ڈر نہ جائیں۔ یہ راہ جو ہے یاد رکھیں، یہ کٹھن راستہ ہے، سکڑا راستہ ہے۔ کبھی آپ نے گلاب کے پھول کی طرف نظر دوڑائی ہے؟ دیکھا ہے کبھی گلاب کے پھول کو؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے۔ کہاں جا کے پھول لگتا ہے؟ پہلے کانٹے، کانٹے، اور کانٹوں کے بعد پھر پھول جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کانٹوں میں سے گزرنا، پہلے کانٹوں میں سے گزرنا ہے اور پھر جا کے ستاروں کی مانند ہم کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، پھر ستارے لگیں گے۔ یہ جی سسٹر ڈین کو ستارہ لگ گیا، یہ سسٹر مارتھا کو ستارہ لگ گیا، یہ پادری آسی کو ستارہ لگ گیا، یہ فلانے کو تاج مل گیا، یہ دوسرے کو تاج مل گیا، یہ تاج، یہ ستارے، یہ اجر۔ اجر، اجر میں بھی فرق ہوگا۔ جتنے زیادہ کانٹے چبھیں گے اتنے ہی زیادہ پھول لگیں گے۔ یاد رکھیں اپنے سب مقدسوں کے ساتھ تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں۔ اس کی انداز کا نو مقصد ایک اور بھی ہے، یہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ اپنے فرشتوں کے ساتھ، متی 16 باب اس کی 27ویں آیت، کیونکہ ابن آدم اپنے جلال کے، اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کی آمد کا جو 10واں انداز ہے وہ اچانک۔ یاد کریں، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی اچانک آ جائے، سسٹر ایلس اگر آپ کی بیٹی اچانک آسٹریلیا سے آ جائے، آپ کے دروازے پر نوک ہو اور آپ دروازہ کھولنے جائیں اور آگے آپ اپنی بیٹی کو دیکھیں، داماد کو دیکھیں، تو کیسی حالت ہوگی؟ عجیب حالت، خوشی کی حالت۔ لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر آپ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ کھولیں گے ایک دم پریشان، حیران ہو جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح اچانک آئے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مسیح کی آمد ثانی کی نشانیاں میں صرف والا لکھوا رہا ہوں، گھر جا کے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یہاں پر 23 نشانیوں کا ذکر ہے، نوٹ کر لیں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی پہلی 7 آیات گھر جا کے تلاوت کر لیجئے گا۔ اس کے بعد متی 24واں باب 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک، اور 12ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک۔ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں۔ یروشلم کی بربادی کے لیے لکھا گیا ہے۔ لوکا 21واں باب اس کی 20ویں اور 24ویں آیت۔ کلیسیا کی تکمیل کے لیے رومیوں 11واں باب اس کی 25ویں آیت۔ ساری دنیا میں خوشخبری کی منادی، متی 24 باب اس کی 14 آیت۔ مخالف مسیح کی آمد،
दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक। आखिरी हम इसमें नुक्ता देखते हैं, मसीह की आमदसानी के नताइज। 35 मिनट हमारे पास बाकी, मैं जल्दी जल्दी से कोशिश करूंगा कि अगला हिस्सा जो है वो कवर हो जाए। याद रखें, नए अहदनामे में कुल 260 अबवाब हैं। कितने हैं? 260 नए अहदनामे में कुल अबवाब जो हैं वो 260 हैं। और मसीह की आमदसानी का जिक्र जो है 318 मरतबा यहां पर किया गया है। कितनी मरतबा किया गया है? 318 मरतबा। यानी मसीह की दूसरे आमदसानी के मतलब रूहुल कुदस ने इतना ज्यादा जोर दिया है। 318 मरतबा, 260 बाब। और अगर आप इसको स्टैटिस्टिक शुमारियात की नजर में इसकी कैलकुलेशन करें तो इसका मतलब यह है कि नए अहदनामे की हर 25वीं आयत में ये मजमून पाया जाता है। हर 25वीं आयत में मसीह की आमदसानी का जिक्र जो है वो पाया जाता है। इसमें ज़ाहिर हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है, रिजल्ट होता है। आमदसानी, मसीह ने दूसरी मरतबा आना है तो उसके कुछ फिर नतीजे भी निकलेंगे। पहला नतीजा, खुदा से मुतल्लक नताइज। खुदा से मुतल्लक नताइज। यशाया 40वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। जब मसीह आएगा तो खुदावंद का जलाल ज़ाहिर किया जाएगा और हर शख्स उसे देखेगा। खुदा से मुतल्लक नताइज। दूसरी बात, इस आमदसानी का नतीजा, इसके नताइज कलीसिया से मुतल्लक, कलीसिया से मुतल्लक जो नताइज हैं, इसके भी 2 जुज़ हैं। मेन हेडिंग जो है कलीसिया से मुतल्लक नताइज, और उसका सब हेडिंग जो है अलफ जुज़, यीशु मसीह की आमद पर जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे। यह उसका नतीजा है। उसके नताइज में अव्वल जुज़ जो है वो है मसीह में हुए वो जी उठेंगे, और इसका दूसरा जुज़ जो है वो है मसीह की आमद पर ईमानदारों के बदन मसीह की मानद हो जाएंगे। हालेलुया। ईमानदारों के बदन किसकी मानद हो जाएंगे? मसीह की मानद। हमारे ये बदन नहीं रहेंगे, गोश्त और खून जो है खत्म, खाना पीना खत्म, हमारे बदन बदल जाएंगे और हम फिर जब हवा में इस्तकबाल करेंगे तो इन बदनों से नहीं करेंगे। एक बहन के घर में मैं था और उस बहन ने सवाल किया, भाई जब हम उड़कर हवा में खुदा का इस्तकबाल करेंगे तो फिर ये हमारी चीज़ों का क्या होगा? ये हमारे सोफे, ये हमारे टीवी, ये दूसरी चीज़ें, इनका क्या होगा? मैंने उस बहन से कहा, बल्कि इससे पहले कि मैं जवाब देता, उसकी दूसरी बहन थी, वो उसे कहने लगी, पर दफा कर इन्हां चीज़ों नूं, असी सारे यसू मसीह नाल उठ के जावांगे। सो हमें दुनियावी चीज़ों की फिक्र नहीं करनी कि मेरा VCR, मेरा बैंक बैलेंस, ओ
قومی بچت میں میرے تو 10 لاکھ روپے ہیں, وہ انٹرسٹڈ ہیں, اس کا کیا ہو جائے گا, فلانے کا کیا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں یہاں ہی رہ جانی ہیں. آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ تبدیل ہو جائیں, یہ بدن بدل جائیں, اور ہم ہوا میں اڑ کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں. یہ کلیسیا سے متعلق دوسرا نتیجہ تھا. ہم سب بدل جائیں گے, کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے, حیات ابدی کا جامہ. اور پھر ہمارے بدن جب یسوع مسیح کی مانند ہو جائیں گے تو پھر یاد رہے آپ جسمانی نہیں بلکہ آپ کیا ہوں گے, روحانی ہوں گے. آپ یسوع مسیح کی مانند ہوں گے, یسوع مسیح کی مانند. یسوع مسیح کے ساتھ آپ سکونت کریں گے. یہ ان نتائج میں کلیسیا سے متعلق نتائج میں شامل ہے. اور پھر اس کا تیسرا جز جو ہے, اس کی آمد پر زندہ ایماندار اور جی اٹھے ایماندار سب اکٹھے اس کے ساتھ ملیں گے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا, یاد رکھیں آج سے 2000 سال تک کے جتنے مردے ہیں, 2000 سال تک کے جتنے مردے جو مسیح میں سو گئے, وہ اور اب بھی جو مسیح میں سو گئے ہیں, وہ سب کیا ہوں گے, جی اٹھیں گے اور سب اکٹھے مل کر اس کا بعد میں پر استقبال کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی بعد میں جا رہا ہے. سب بڑا ڈسپلن, ایک عجیب قسم کا ڈسپلن نظر آئے گا. روحانی بدن کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا. چارلس اسپرجن کا نام آپ نے سنا ہوگا. چارلس اسپرجن نے ایک کتاب میں مضمون لکھا. اس کے مضمون کا نام جو تھا وہ تھا گمشدہ, دا مسنگ میس اس کا عنوان تھا. اور اس نے تھسالونیکیوں کے خط کو جس بھائی نے پڑھا, رات کو اس نے جب پڑھا تو وہ سو گیا, اور رات کو وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے بیوی جو اس کی ہے وہ غائب ہے. خواب میں ہی وہ اپنے بچوں سے, اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی ماما کہاں ہے. وہ ماما کو دیکھنے کے لیے کمروں میں گئے. بیٹا تیری ماما کہاں ہے؟ وہاں دروازے بند ہیں, ماما نہیں ہے. اور دوسرے میں دیکھا, بیٹا دیکھو اپنی بہن کو دیکھو, تمہاری بہن کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ بہن بھی نہیں ہے. ایک دم سے وہ چونکیا, چیخ اٹھا, اور جب چیخ اٹھا تو صبح اٹھ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بھی گھر میں ہے, اس کی بیٹی بھی گھر میں ہے. اور اس کے بعد سے مکمل طور پر اس نے بھی اپنی زندگی کا رخ جو تھا وہ بدل دیا. خدا آپ کے خاندان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے, لیکن یاد رکھیں آپ کے خاندان میں کوئی ایسا رہ نہ جائے جو پیچھے رہ جائے. اس کا اگلا نقطہ جو ہے اس کے نتائج میں, جب ایسا ہوگا تو پھر فوراً ایمانداروں کی عدالت ہوگی. کلیسیا جب اٹھا لی جائے گی تو کیا ہوگا, فوراً عدالت ہوگی. اس سے اگلا نقطہ, ظہور کے وقت کلیسیا زندہ ہو کر مسیح کے ساتھ بادشاہی کرے گی. مسیح کے نتائج میں سے اسرائیل کے متعلق بھی نتائج کو ہمیں غور میں رکھنا چاہیے. اسرائیل کے متعلق نتائج جو ہیں وہ کیسے نتائج ہیں؟ یاد رکھیں مسیح کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل دوبارہ جمع ہوں گے. جب مسیح دوبارہ ظاہراً
آنے والا ہوگا تو اس سے پہلے تمام اسرائیلی جو ہیں، ان کے تمام قبیلے جو ہیں وہ اپنے ملک میں اسرائیل میں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن پوشیدہ آمد میں نہیں، کیونکہ اس کے متعلق صرف وہی جانیں گے جو یسوع کے خون کے وسیلہ سے دھل گئے۔ اور جتنے یہ 12 کے 12 قبیلے اسرائیل کے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا نتیجہ قوموں اور نئی پیدائش حاصل نہ کرنے والے افراد سے متعلق، جنہوں نے نئی پیدائش حاصل نہیں کی، اس وقت کیا ہوگا کہ خدا یسوع مسیح بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، بھیڑوں کو بکریوں سے وہ جدا کرے گا۔ بھیڑوں سے مراد وہ جو اس کی باتیں سنتی اور اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، لیکن بکریوں کو وہ اپنے انتقام کی آگ میں وہ جلا دے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس کا اگلا نتیجہ مخالف مسیح اور ابلیس سے متعلق ہے۔ مخالف مسیح کی آمد ثانی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے میں نتائج بیان کر رہا ہوں۔ مخالف مسیح، جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو اس کے بعد مخالف مسیح جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی، اس کے بعد مخالف مسیح ظاہر ہوگا، اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب ہمارا خدا یسوع مسیح اپنے مقدسین کے ساتھ آئے گا تو اس کے دہشت ناک دور حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ ابلیس اور اس کی قوتوں کا مکمل طور پر خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ مکاشفہ 19:20 میں لکھا ہے، میں اس کے آخری انجام کا، مکاشفہ 19:20 میں لکھا ہے، اس کے آخری انجام کا بیان جو بیان کیا گیا ہے یہاں پر، وہ لکھا ہے وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ خدا یسوع مسیح کے ظہور کے آغاز میں ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ کر 1000 سال کے لیے اتھا گڑھا میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے رانڈ منٹگومری سے سنی تھی۔ کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ یاد رکھیں، بنی اسرائیل قوم خدا کی چنی ہوئی قوم تھی۔ پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ کیسی قوم ہے؟ خدا کی چنی ہوئی قوم۔ لیکن جب نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو کلیسیا خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ اب ان دونوں میں فرق آپ نے دیکھنا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا، ان کو ملک کنعان دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ملک کنعان کہاں پر تھا؟ ملک کنعان کہاں پر تھا جس کا وعدہ کیا گیا؟ زمین پر۔ بنی اسرائیلیوں کے لیے جو وعدہ کیا گیا وہ ملک کنعان کا تھا، اور ملک کنعان جو تھا وہ زمین پر تھا۔ لیکن کلیسیا کے لیے جو وعدہ کیا گیا وہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ کلیسیا کے رہنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ بنی اسرائیلیوں کی جگہ عارضی تھی، گھر کے بنائے ہوئے مکان تھے، لیکن کلیسیا کے لیے جس کو یسوع مسیح اپنے ساتھ لے جائے گا، اس کا گھر کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یاد رکھیں، یہ مکان، یہ گھر جو میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ ایسے گھر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ گھر روحانی گھر ہوں گے۔ ان میں خدا کا جلال بھرا ہوگا۔ انگلش میں ہم اس کو
ریپچر کہتے ہیں، کلیسیا کا اٹھا لیا جانا۔ اور یاد رکھیں ریپچر جو ہے وہ لاطینی کے ایک لفظ ریپار سے نکلا ہے، ریپار، اور اس کا مطلب ہے جھپٹ کر نکال لینا۔ خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اس آگ سے جھپٹ کر نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔ جھپٹ کر نکالنا اس دنیا سے، تاکہ اس کے لوگ اذیت، مصیبت اور دکھ میں نہ رہیں، بلکہ وہ آگے ہی آگے بڑھتے اور اس میں تقویت پاتے چلے جائیں۔ میں صرف اس کے نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو جلدی جلدی سے نوٹ کر لیجئے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے 7 بڑے مقاصد، اس کے بعد ہم دعا کریں گے، ہمارے پاس 20 منٹ ہیں، جلدی جلدی سے۔ پہلا مقصد نوٹ کر لیں، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے 7 مقاصد میں سے پہلا، تمام مردہ ایماندار اور زندہ ایمانداروں کو ایک جگہ جمع کرنا اور مسیح سے ملنا، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد، کلیسیا کو آگ میں سے گزار کر پاک کرنا۔ تیسرا مقصد، مقدسوں کو ان کی محنتوں اور خدمتوں کے مطابق انعامات تقسیم کرنا۔ نمبر چوتھا، جلالی کلیسیا کو باپ کے سامنے پیش کرنا۔ پانچواں، جلالی کلیسیا کو مکانات تقسیم کرنا۔ نمبر 6، کلیسیا کو اس مصیبت سے بچا لینا جو زمین پر بعد میں آنے والی ہے۔ اور 7واں، بنی اسرائیل کے لیے خدا کا پروگرام جو کلیسیا کی وجہ سے رکا ہوا تھا، دوبارہ شروع ہونا۔ جب خدا یسوع مسیح اس آمد کے متعلق ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں ان مقاصد کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، ہم پورے ٹائم پہ اس کو ختم کریں گے۔ ہم خدا کا شکر کریں گے ساری برکت کے لیے۔ اگلے نکات جب خدا نے موقع فراہم کیا تو پھر ہم اور وضاحت میں جائیں گے۔ اپنے سروں کو جھکائیں۔ کیا آپ خدا کے لیے تیار ہیں؟ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی، 1-2 منٹ کے لیے جلدی سے، اور دعا کرنا شروع کریں۔ بھائی وجید، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ تعریف ہو خدا کے بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی۔ تشریف رکھیں۔ بھائی مہربانی سے آپ کو جو فارمز دیے گئے ہیں اگلے 5 منٹ کے اندر اندر آپ، بھائی مجید آپ گیت جاری رکھیں۔ یسوع کی شان بتا دے، 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 بتا دے، بتا دے، یسوع کی شان
اگر وہ شخصیت دن رات محنت نہ کرتی تو آپ کو اچھا کھانا تھا وہ نہ ملتا. میں درخواست کرتا اپنے والد صاحب سے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پر خدا نے خاص فضل دیا ہے کہ میرا سارا گھرانہ جو ہے وہ اس خدمت میں انوالو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے جو میرے والد صاحب کو وقت دیتی ہیں تاکہ وہ اس خدمت کا کام سر انجام دے سکیں. وہ کھڑی ہو جائے ایک اور ساتھی کے لیے ذکر کرنا لازمی سمجھوں گا جس سے مجھے لگتا ہے کہ میں اس وقت کام کرنا چاہتا ہوں جس کو ہے آگے لگا کہ بہت بڑے ہو گئے اور بچے ان تمام پروگراموں میں میرے ساتھ شریک رہے اور انہوں نے مکمل طور پر یہاں پر ہمارے درمیان میں اگر پرستش نہ ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر عبادات جو ہیں وہ پھیکی رہ جاتی ہیں. بھائی مجید کے لیے اور کے لیے بھائی شبیل کے لیے جو ایف جی ایچ چرچ کی میٹنگ ختم کر کے فوراً آ گئے اور ساؤنڈ سسٹم کو اپریٹ کیا. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بھائی ویڈیو کیمرہ کے جو دونوں شخصیتیں ہیں ان کے لیے ہم بھائی ویڈیو کیمرہ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں تمام میٹنگ لیڈ کرنے والے بھائیوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. بھائی مینول کا، پادری ولیم کا، ڈاکٹر ناصر کا جنہوں نے وقت دیا اور انہوں نے میٹنگز لیڈ کی. اس کے علاوہ میں اپنے تمام پریئر پارٹنرز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو دعائیں کرتے رہے اور خدا ان کے آگے فریاد کرتے رہے اور خدا نے ہر لحاظ سے ہمیں اچھا موسم دیا اور ہمیں برکت دی. میں تمام اپنے پریئر پارٹنرز بہنوں کا، بھائیوں کا نام بنام جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر پیسے ہی نہ ہوں تو پھر یہ کھانے اچھے کہاں سے مل سکتے ہیں؟ ہم ان تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو نے ہمیں فنڈز پرووائڈ کیے، آخر میں صرف 2-3 منٹ میں اپنے بیٹے شومر کو، گیبریل کو اور سروج کو کہوں گا کہ وہ سامنے آئے جلدی سے آئے. شومر تینوں آئے جلدی سے ادھر آ جائے. اور یہ 1-2 منٹ کا بھی انہوں نے تیار کیا تھا وہ مس ہو گیا. میں چاہوں گا کہ وہ آپ ضرور سن لیجیے. بھائی اوپر آ جائیں بچے.
سہیل نے سارے ایک شخص کی جو ہے وہ رہ گئی ہے. آپ جانتے ہیں کون سی شخصیت؟ چیف گیسٹ اور اس کے لیے کھڑے ہو کر مطابق ہو جائیں گے. لوگ جو کہتے ہیں اور محمد الفضل سے درخواست کو سامنے آئے. محمد الفضل اور آج کی سال برکت کے لیے جو خدا نے شروع سے لے کر اب تک ہماری مدد کی اور جماعت کو برکات سے کلمات سے روک کر کریں. سوال کے بعد ہو جائے. آج ہمارے بعد کچھ اسپان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہے تیری بات شاہ ہے تیری بات جیسے اسپان پر کوئی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے دوستوں کی کاش میں جس ہم اپنے سنوں کو معاف کرتے ہیں کوئی ہمارے سنوں کو معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ قدرت اور جلال ہمیشہ رہے ہیں. آمین. اور کریں خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا پاک کی محبت, پاک کی پاک کا شراکت ہم سبوں کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اور جو برکت انہوں نے آج تجھ سے حاصل کی ہے اسی میں بڑھتے جائیں اور بہت سے لوگوں کے لیے تیرے جلال کا سبب. آمین آمین. اللہ سب کو برکت دے اور یوں کی اکثر زبان سے تو کہہ جائیں جو یوں سے رکھے ہیں شوقین چیز ہے